بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ علم الحدیث کورس سے متعلق جو ابتدائی موضوعات تھی گزشتہ چند دن سے ہم ان پر بات چیت کر رہے تھے، جبکہ آج ہم اپنے اس کورس کے اندر اپنے نصاب میں شامل کتاب یعنی زاد الطالبین کی جو پہلی حدیث ہے وہ ترجمے اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لانے سے پہلے مصنف نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے کے اندر مصنف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے احادیث مبارکہ پر مشتمل مختصر رسالہ زاد الطالبین کے نام سے لکھا ہے، اس کتاب کے احادیث مشکات المصابیح نامی کتاب سے لی گئی ہے، اور یہ کتاب بظاہر تو مختصر سا رسالہ ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ احادیث مبارکہ کا ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف موضوعات کے اوپر مختصر روایات کو یکجا کیا گیا ہے اور جمع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم آج حدیث کی عربی عبارت، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روایت تمام کے تمام صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث کی عبارت یہ ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے رضامندی کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف شمار کی جائے گی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہو تاکہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کے لیے ہو تاکہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دین کا ایک تہائی ہے، یعنی دین کا ایک ثلث ہے، کیونکہ دین کے اندر جو اعمال ہے ان کا تعلق یا تو انسان کی نیت سے ہوتا ہے، یا زبان سے ہے، یا دیگر اعضاء سے ہیں، تو چونکہ یہاں نیت کا ذکر ہے اس لیے اسے دین کا ثلث قرار دیا گیا ہے۔ اور اس حدیث کی فضیلت کے لیے جیسے پہلے بتایا گیا ہے اتنا ہی کافی ہے کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے کیا ہے۔ لیکن جس طرح قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں کے لیے شان نزول ہوتے ہیں اور سبب ورود ہوتے ہیں، اسی طرح بعض روایات کے لیے بھی شان ورود ہوتے ہیں، یعنی کوئی مخصوص واقعہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اور جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ حدیث بیان کی ہوتی ہے۔ اس حدیث کا بھی ایک شان ورود بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک صحابی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر رہنے والی ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت فرمائی تھی، تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اس صحابی کا نام آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، البتہ اس خاتون کو جو ہے ام قیس کہا جاتا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔
پھر اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد خصوصاً خاتون کا، عورت کا ذکر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث جس موقع پر ارشاد فرمائی جا رہی تھی وہ موقع ایسا تھا کہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ایک صحابی نے ہجرت فرمائی تھی، اس لیے آپ نے خصوصاً عورت کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لایا کرتے تھے تو ایثار اور قربانی کے جذبے کے تحت مدینہ منورہ کے انصار اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایسے بھی واقعات آئے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں تک پیشکش کر دی تھی کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو ان میں سے جو پسند ہے آپ مجھے ان کا بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، جب اس کی عدت گزر جائے تو آپ اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شکریہ کے ساتھ اس پیشکش کو لٹا دیا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو چونکہ اس وقت ایک ماحول، ایک فضا بنی ہوئی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کی نیتوں کو صحیح کرنے کی ترغیب فرمائی کہ ہجرت اگر کرنی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے رضامندی کے لیے کریں، کوئی دنیاوی مقصد آپ کے پیش نظر نہ رہے۔ باقی جیسے کل بھی بتایا گیا تھا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی جائز کام اور جو بھی مباح کام کرتا ہے تو ثواب اور عذاب کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوگا۔ اگر وہ کام وہ اللہ کے رضا کے لیے صحیح نیت کے ساتھ کرتے تو ثواب کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کام ثواب کی نیت سے نہیں کرتا بلکہ کسی دنیاوی غرض اور دنیاوی مقصد کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک مومن اور مسلمان کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے اور بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے جتنے بھی انسانی ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، لیٹنا ہے، یہ ویسے بھی ہماری ضروریات ہے اور ہمارے لیے جائز ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کے اندر بھی اتباع سنت کی نیت کریں گے تو ضرورت کے پورا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور ایک ہی عمل کے اندر کئی نیتیں بھی جمع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اعمال کا جو ثواب ہوتا ہے یا جو اعمال کا عذاب ہوتا ہے وہ نیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان وہ کام جس نیت سے کرتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اور اس اعتبار سے اس کو سزا ملتی ہے۔ لیکن جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خلاف شرع کام کرتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ ناجائز روابط رکھتے ہیں اور اس کو ہم یہ نام دے دیتے ہیں کہ چونکہ ہماری نیت ٹھیک ہے، بد نظری بھی کریں، بے پردگی بھی ہو، بے حیائی کے کام بھی ہو، اور ہم ساتھ یہ بھی کہ غیبت بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، چغلی بھی کرے، اور ہم اس کو یہ عنوان دے دیں کہ ہم یہ سارے کام جو ہے نا وہ فائدے کے لیے، بھلائی کے لیے اور اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں جو کام شرعاً ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہتا ہے، لہٰذا اس کو ہم جو بھی عنوان دے دیں اس عنوان کے دینے سے اس کام کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جو اعمال کا ذکر ہے یہ وہ اعمال جو شرعاً جائز ہو، تو پھر ان اعمال کے اوپر جو ثواب اور عذاب کا دار و مدار ہوگا وہ نیت کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام کے تمام نیک اعمال کرنے سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔